اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے رب العالمین میں سے لفظ رب، اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سورت اپنے فضائل کے لحاظ سے قرآن کی سب سے منفرد سورت ہے، اور اس سورت کو، اس کے مفاہیم اور معانی کو، اس کے مضامین کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا جائے تو انسان کو اللہ کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے، انسان توحید پر قائم ہو جاتا ہے اور شرک سے بچ جاتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، پہچان حاصل کرنا، یہ انسان پر فرض ہے، لازم ہے، یہ کوئی نفل اور اختیاری کام نہیں ہے، چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں یہ مقصد حاصل کر لیا کہ اللہ کی صحیح پہچان، غلط پہچان نہیں، صحیح پہچان اگر اس کو ہو گئی، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ٹھہرا، اللہ راضی، اللہ اس سے خوش، اللہ اس کو اس چیز کے بدلے اپنی جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور جس آدمی کو اللہ کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل نہ ہو سکی، وہ دنیا میں چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، محکوم ہے، وہ کروڑوں پتی ہے کہ اربوں پتی ہے، وہ کوئی سائنسدان ہے، کوئی انجینئر ہے، فلاسفر ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہ ہو سکی، یہ شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ ناکامی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، صرف وہ کامیاب۔ تو قیامت کے لحاظ سے کامیابی کا معیار مال و دولت، روپیہ، پیسہ، عہدہ، منصب یہ نہیں ہے، صرف جنت میں جانا کامیاب۔ اور وہ کون جائے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان ہوگی۔ اس معرفت اور پہچان کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے مضامین، الفاظ، معانی کو ٹھیک طریقے سے سمجھنا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو لفظ رب کا معنی اس سے پہلے بیان ہوا کہ رب اس کو کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا، اور تربیت کرنے والا کیسے؟ آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانے والا۔ جیسا کہ کل مثال بیان ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے قطرے سے اس کا آغاز کرتا ہے، اور درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ میں اس کی تخلیق مکمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ولادت کا مرحلہ آتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے، پھر دنیا میں جب آتا ہے بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی تربیت کرتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس تربیت کے تمام مراحل میں اب اس کو کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے ماں کا، تو ماں کے سینے میں، چھاتی میں دودھ پیدا کیا، اور اس دودھ کے اندر اس بچے کی پرورش کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں وہ اللہ نے سب رکھ دیے۔ اس لیے ساری دنیا کے ڈاکٹر، طبیب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر غذا نہیں ہے، چونکہ وہ انسانوں کی نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو لہذا اب اس دودھ میں سب کچھ ہے، لہذا انسان اس سے آہستہ آہستہ تربیت پاتا ہے، اس کا جسم بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور پھر جب اس سے بڑا ہو گیا، اللہ اس کے دانت پیدا کر دیتا ہے، ان دانتوں سے چیزوں کو چبائے گا، کھائے گا، معدے میں ہضم کرے گا، اور بالآخر انسان بچپن سے پھر لڑکپن، جوانی، بھرپور شعور کی عمر کو پہنچ کر کے اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رب۔ تو رب کے 2 معنی اور ہیں جن کو آج ہم بیان کریں گے۔ رب کا دوسرا معنی ہے کہ سید۔ رب کا ایک معنی کیا ہے؟ سید۔ سید کسے کہتے ہیں؟ جس کا دوسروں پر حکم چلتا ہو، جس کا دوسروں پر حکم
چلتا ہو، اس کو کہتے ہیں سید۔ اب اسی معنی میں نکلا نا، سید سے سردار۔ قبیلے کا سید کون ہے؟ قبیلے کا سردار کون ہے؟ چونکہ اس کا سارے قبیلے پر حکم چلتا ہے اور سب کے سب اس کا حکم مانتے۔ یہ جو اب کوئی سید ہے نا تو قبیلے کا ہے، اس کی نسبت قبیلے کی طرف ہے، لیکن اللہ کی نسبت، اللہ سید کس کا؟ قبیلے کا، ایک آبادی کا، ایک بستی کا، ایک ملک کا، یا صرف اور صرف آپ کی اس زمین کا، یا پھر ساری کائنات کا؟ تو اللہ ایسا سید ہے جس کا حکم اس ساری کائنات پر چلتا ہے، اور ساری کائنات میں زمین بھی آتی ہے، آسمان بھی آتا ہے، اور یہ جو آسمان کے اندر ہمیں نظام نظر آتا ہے، سورج، ایک گلیکسی ہماری کہکشاں جس کے اندر ایک سورج ہے اور اس کے گرد 8 سیارے گھوم رہے ہیں، یہ اس کہکشاں میں سے ایک ہے، اور اس کہکشاں میں ایسے پتہ نہیں کتنے نظام ہیں، اور پھر اس خلا میں کتنی کہکشائیں ایسی ہیں۔ سورج کا حساب لو، سورج زمین سے تقریباً 9 کروڑ بڑا ہے، 9 کروڑ گنا بڑا ہے سورج صرف زمین سے۔ تو اس سورج کا رب کون ہے؟ اس سورج پر کس کا حکم چلتا ہے؟ یہ سورج کسی انسان کے حکم سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے کہ اللہ کے؟ چاند، زمین حرکت کر رہی ہے نا، تو یہ کس کے حکم سے گردش کر رہی ہے؟ ایک دن آئے گا اللہ اس کی حرکت کو روک دے گا، یہ سورج، چاند، ستارے سب جھٹ جائیں گے۔ تو اللہ وہ رب وہ ہے جو سید ہے، جس کا حکم سب پر چلتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ دنیا میں جتنے سید ہیں، سید سے مطلب سردار، ان پر بھائی حکم چلتا ہے لوگوں کا۔ مثلا کسی ملک کو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اختیار اس کے پاس ہے، لیکن بتاؤ اس کی کابینہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کابینہ جب مشورہ کرتے ہیں اس پر پریشر ڈالتی ہے کہ نہیں؟ دباؤ ڈالتی ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں، ایسے کرو، اور بعض دفعہ اس کا دل نہیں چاہتا ایسے کرنے کو، لیکن وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے سید ہے جس پر دوسروں کا حکم چلتا ہے، وہ دوسروں کے دباؤ میں آتا ہے، دوسروں کے پریشر میں آتا ہے، دوسروں کے پریشر میں آ کر فیصلے کرتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا رب ہے، ایسا سید ہے جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ تو یہ دوسرا اس کا معنی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا، اللہ الصمد، سورہ اخلاص میں۔ تو صمد کا معنی عربی کے اندر یہ ہوتا ہے جس کی سیادت و سرداری انتہا کو پہنچی ہو اور جس کے اوپر کسی کی سیادت ہو ہی نہ، تو وہ صمد کہلاتا ہے۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی، اسی لیے فرمایا اللہ الصمد۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی حاجت اور ضرورت، وہ ایسا سردار ہے جس کی سرداری کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب رب کا ایک معنی کیا ہوا؟ سید، سردار۔ پہلا معنی کیا؟ رب کا تربیت کرنے والا، اور تربیت کیسے؟ آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا۔ دوسرا معنی کیا؟ سید، سید کا معنی سردار، ایسا سردار جس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہو، ایسا سردار۔ اور پھر اس سے یہ بات خود بخود نکل آئے گی، جب اللہ سردار ہے تو سردار کے باقی لوگ جو ہوتے ہیں اس کے ماتحت نہیں ہوتے۔ سردار تو ایک ہوگا نا، باقی سارا قبیلہ اس کا ماتحت۔ اس کا مطلب اللہ ایک واحد سردار ہے، سید ہے، رب ہے، اور باقی ساری مخلوق اس کی غلام ہے۔ اور یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ اللہ کہے کہ یہ سارے میرے بندے ہیں، اور اللہ نے منع فرما دیا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں انبیاء اپنی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا غلام ہوں، یعنی وہ سردار اور سید ہے، میں اس کا مملوک ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا ماتحت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات، تو یہاں پر بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ میرا عبد، میرا غلام، میرا ماتحت، جس کا میں سردار ہوں، میں جس کا رب ہوں۔
ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے میں کیا سکھایا ہمیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ بھئی یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، یعنی عبد کا لفظ پہلے، ورسولہ اور اس کا رسول. تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہم سب کا سردار، ہم سب کا رب، ہم سب کا سید اللہ ہے، اور ہم سب اس کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، لہذا ہم پر اس کا حکم چلے گا. تو ایک اس کا یہ معنی. دو معنی ہو گئے رب کے. پہلا معنی کیا ہے؟ درجہ بدرجہ تربیت کر کے کسی چیز کو کمال تک پہنچانے والا. دوسرا معنی کیا ہو گیا؟ سید. سید کا معنی کیا؟ جس کا سب پر حکم چلتا ہو اور اس پر کسی کا حکم نہ چلتا ہو. اور تیسرا اس کا معنی ہے مالک. تیسرا معنی کیا ہے؟ مالک. رب کا ایک معنی تربیت کرنے والا، دوسرا معنی سید، اور تیسرا معنی مالک، کہ اللہ مالک ہے. ملکیت اللہ کی ہے اور کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہاں عارضی طور پر اللہ یہ زمین، یہ ملک، یہ خطہ، یہ اولاد، یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ کسی کو دے دے. یہ اللہ امتحان کے لیے دے تک، لو بھائی یہ چیز تمہیں دی. لیکن یہ عارضی چیز مل جانے کی وجہ سے تم اس کے مالک. اور یہ چیز اگر سمجھ آ جائے جھگڑے ختم ہو جائیں. آج ہم کیوں جھگڑتے ہیں؟ یہ میری ہے، یہ میری ہے. بھئی نہ یہ تیری ہے نہ میری، کس کی ہے؟ اور یہ ملی کس لیے ہے؟ ذرا امتحان اور آزمائش کے لیے. تو ہم مالک نہیں ہیں، ہم تو مملوک ہیں، ہم تو غلام ہیں. مالک اللہ ہے. اس لیے فرمایا اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، ملکوں کا مالک ہے، سارے ملک تیری ملکیت میں ہے. فرمایا نا، اسی لیے اللہ کی ملکیت میں ہے نا سب. اللہ جب چاہتا ہے ملک جس سے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہے. یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے. وگرنہ اگر انسان مالک ہو تو پھر تو بادشاہتیں چھوڑے ہی نا. کون چھوڑتا ہے بادشاہت؟ لیکن اصل میں اللہ یہی سمجھاتا ہے، جو تم سمجھ بیٹھے تھے نا تم اس کے مالک ہو، تم نہیں. مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے گا تم سے چھین لے گا. اس لیے اولاد بظاہر ہماری ہے، دی کس نے ہے؟ تو مالک کون ہوا؟ دولت بظاہر میرے پاس ہے، میں مالک ہوں، لیکن دی کس نے ہے؟ اس لیے اولادوں کا مالک، مال کا مالک، زمینوں کا مالک، حتیٰ کہ میرا جو یہ نفس ہے اس کا مالک کون ہے؟ وہ جب چاہے گا روح کھینچ لے گا، جب چاہے گا چھین لے گا. تو ہم میں سے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. تو یہ مطلب وہ مالک ہے نا. تو جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کا حق ہے وہ جب چاہے چھین لے، جب چاہے چیزوں کو واپس لے لے. تو تیسرا معنی یہ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے زمین، اس کے لیے آسمان. تو فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ رب کے تین معانی ہوں گے. ایک تربیت کرنے والا، ایک سید سردار، اور تیسرا مالک. یہ تین لفظوں کو اگر سمجھ لیا جائے انسان کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے، انسان توحید پر آ جاتا ہے، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، انسان اللہ کا صحیح بندہ بن جائے گا. اسی لیے سورۃ الفاتحہ اس کی فضیلت اور عظمت ہے. اس کو سمجھ لو، قرآن سارا سمجھ آ جائے گا، اسلام سارا سمجھ آ جائے گا، بندہ کون ہے، مالک کون ہے، سمجھ آ جائے گا. اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں دنیا میں جو جھوٹے معبود بنے بیٹھے ہیں، جو خدا بنے بیٹھے ہیں، ان کا پول کھل جائے گا. اور یہی حقیقت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک اس قرآن کے فہم سے، اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے. اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، وہ قبر کا ہو، حشر کا ہو، جہنم کا ہو، بچا کر اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.